السلام علیکم ناظرین، آپ کو اسرار چینل پر خوش آمدید۔ آپ سے پچھلے لیکچر میں یہ بات ہوئی تھی کہ اجتماعی زندگی جو ہے وہ کس طرح امت کی زندگی میں اس کا کردار ہوتا ہے، اور کس طرح گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں جو ہیں وہ اجتماعی زندگی جو ہے اس سے مخالف ہے، اور قرآن ہمیں جو ہے وہ کیا ہدایت دے رہا ہے اجتماعی زندگی کے حوالے سے۔ تو اب اس دوسرے حصے میں ہم کچھ امت کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن کریم جو ہمیں تشکیل امت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک آیت میں ارشاد ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت دعائے ابراہیمی کہ ہماری ذریت میں ایک مسلم امہ جو ہے وہ پیدا کر، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی امت بنایا ہے تاکہ اقوام عالم کے اعمال کی نگراں تم رہو، اور تمہارے اعمال کی نگرانی تمہارا رسول یعنی مرکز امت جو ہے وہ رسولوں کو قرار دیا گیا ہے، وہ یہ کردار ادا کریں گے۔ پھر اس امت کا مرکزی محسوس جو ہے وہ کعبہ ہے، اور کعبہ کو جو ہے وہ امت کا جو ہے وہ مرکزیت کا درجہ حاصل ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو۔ معروف جو ہے وہ اچھے کام، اور منکر جو ہے وہ غلط کام جو ہے وہ ان سے ایک مسلمان کا یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ منکر سے روکو۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ فریضہ ساری امت کا ہے، اور امت جو ہے وہ ایک جماعت ہے، اور اس لیے منکم میں من جو ہے وہ آیا ہے، اور تبعین کے لیے آیا ہے۔ تو یہ وہ امت ہے جو قرآن کے ساتھ ہدایت کرتی ہے، یعنی کہ یہ ہدایت کرنے کا جو سلسلہ رکھا گیا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ دوسری امتوں کے لیے بھی سر چشمہ ہدایت ہے، ہدایت کرے گی اور ان کو لیڈ کرے گی، جو بدقسمتی سے یہ امت نہیں کر پا رہی۔ اور یہ ہماری ناواقفیت ہے قرآن سے، نہ سمجھنے کی ہماری ایک وہ ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ غلافوں میں لپیٹ کر اور طاق میں رکھ دیا، اور اس کو ہم اپنی زندگی پر جو ہے وہ اپلائی کر کے نہیں دیکھ رہے، اس کو امپلیمنٹ کر کے نہیں دیکھ رہے کہ قرآن جو ہے وہ کس طرح ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری قومیں جو ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، وہ اپنی اپنی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ ان کو بخوبی ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ایون قرآن کا بھی وہ مطالعہ کیا انہوں نے اور دیکھا ہے کہ جی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہی خوف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان قوم جو ہے، امت کو جو ہے ان پہ خوف طاری ہے، اور جس کی وجہ سے وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں ہر صورت۔ تو یہ ہمیں تشکیل امت میں جو ہے وہ پھر حضرت ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت لیے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ذات، ایک فرد نہیں تھے، وہ ایک پوری امت ان کو قرار دیا گیا، اور یہ ان کی شخصیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک کتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے کہ ان کو پوری امت کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا۔ پھر تمام انبیاء ایک ہی امت کے افراد ہیں، یعنی ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں، اور اس لیے کہ وہی کا سلسلہ شروع سے آخر تک کچھ اصولوں پر ہی تھا، اور وہ ایک اصول ایک ہی تھے، چاہے وہ حضرت نوح سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اس کا اتمام ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ ایک ہی ہے۔ اور جو اصول قرآن کے بنیادی اصول ہیں، یعنی اللہ کی جو سنت ہے وہ ایک ہی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر تمام انسان شروع میں ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلافات شروع کر دیے، قرآن یہ بتا رہا ہے۔ تو انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا جس سے مقصد یہ تھا کہ انہیں پھر سے ایک عالمگیر برادری کے طور پر جو ہے وہ یکجا کر دیا جائے، یعنی پھر آگے ایک اور آیت میں ہے کہ جہنم میں امتیں، قومیں، جماعتیں جائیں گی۔ انفرادی ذکر بھی ہے، لیکن یہ کہ اجتماعی طور پر قرآن میں ذکر آئے کہ جہنم میں امتیں، قومیں، جماعتیں جائیں گی، یعنی غلط نظام میں رہنے والے افراد ایک امت ہوتے ہیں اور جہنم کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو لوگ، جو افراد جو ہیں
وہ اپنی زندگی کو غلط راہ پر ڈالتے ہیں تو ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، اور اس کی بڑی ہوئی شکل جو ہے وہ اخروی جہنم کی زندگی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت میں بھی یہ گروہ جو ہے وہ داخل ہوگا، اور اسی لیے خدا نے فرض کیا کہ میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اس طرح جنت میں وہ داخل ہوگا۔ تو جنت اور جہنم جو ہے وہ اس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور جو ہیڈنگ ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، اور وہ مرکز سے اجتماعی وابستگی ہے۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ اپنا جان مال جو ہے وہ خدا کے ہاتھ بھیج دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ بھیج دیتا ہے، اور وہ اس کے عوض انہیں جنت عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو بائنگ اور سیلنگ ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی طے پاتا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لو کہ تم نے سمجھ لو کہ ایک ٹریڈ کر رہے ہو میرے ساتھ، ایک بزنس کر رہے ہو، اور خدا کا ایک کانٹیکٹ جو ہے وہ اس طرح بنتا ہے۔ پھر اسلامی مملکت کے کسی قانون سے سرکشی برتنا خدا اور رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اگر کوئی اسلامی حکومت قائم ہے اور وہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر قائم ہے، تو اس کے جو اس مملکت نے جو قانون جو سیٹ کیے ہیں ان سے بھی اگر آپ کوئی سرکشی برتیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ خدا اور رسول کے ساتھ آپ نے جنگ جو ہے وہ شروع کر دی۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور اسی کو بغاوت کہا گیا جو سنگین ترین جرم ہے، اور شدید ترین سزا کا اس کو جو ہے موجب قرار دیا جاتا ہے جو بھی ان قوانین کو جو ہے وہ نہیں مانتا۔ یہ مرکز سے آپ کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کے بارے میں بات ہے۔ پھر جماعتی زندگی کے بارے میں بات ہے کہ اے جماعت مومنین خود جم کر رہو، دوسروں کی استقامت کا موجب بنو، اور رابطہ باہمی مضبوطی سے قائم رکھو۔ یعنی ایک مسلمان جو ہے نا وہ ایک دیوار کی مانند ہے، اس میں آپ بلاک لگاتے جاتے ہیں اور وہ جڑتے جاتے ہیں۔ وہ ایک آپ ایک دیوار کی مثال لے لیں کہ اس طرح جو ہے وہ بلاکس میں جو ہے وہ ہر مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ایک وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے۔ تو یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ پھر تقوی کے کاموں میں آگے بڑھو اور باہمی تعاون پیدا کرو، اور اپنا تقوی جو ہے وہ اس میں اضافہ کرو۔ پھر خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہو، اس سے تمہیں زندگی ایسی ملے گی کہ کوئی فتنہ جو ہے وہ تمہاری طرف جو ہے وہ نہیں آئے گا، اور جو ظالمین ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، وہ محدود ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمیں قرآن اس کا حکم دے رہا ہے، اور پھر اس طرح کہتا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس کی ایک لپیٹ میں آ جاتی ہے، اور پوری ایک قوم جو ہے ایک یونائٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی اپنے امانات میں خیانت کرو۔ یعنی کہ اللہ نے جو آپ کو ایک امانت دی ہے وہ دین کی صورت میں دی ہے، اور جو بھی آپ کی جو انڈیویجول جو امانتیں ہیں لوگوں سے آپ نے لی ہیں دی ہیں ان میں خیانت نہ کرو۔ ایک تو اللہ کے دین میں جو ہے وہ آپ خیانت نہ کرو، اور جو اس نے آپ کو جو رول سیٹ کیے ہیں، جو قوانین دیے ہیں، اس میں کوئی خیانت نہ کرو۔ اور دوسری طرف جو آپ کی جو انڈیویجول لائف ہے اور جو اجتماعی زندگی ہے اس کے اندر بھی آپ امانت جو ہے اس میں خیانت نہ کرو۔ پھر خدا نے مومنین کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی۔ یہ متاع دنیا کی دولت صرف صرف کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ یہ جو مسلمان ہم آپس میں لڑتے تھے، ہم نے پاس میں دیکھا، ماضی میں ہم جا کے دیکھیں تو مسلمان جو ہے ایک دوسرے سے لڑتے رہے مخالفت میں۔ تو ہوا یہ کہ وہ الفت نہیں تھی، لیکن اللہ نے الفت جو ہے نا وہ ڈال دی۔ یہ ایک ایسا اصول ہے قرآن کا، بڑا جامع اصول ہے کہ اگر آپ اجتماعی زندگی کی طرف آئیں اور ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کریں تو اللہ جو ہے وہ باہمی الفت ڈال دیتا ہے آپ کے اندر، ایک محبت کا آپ کے اندر وہ عنصر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور آپ یونائٹ ہوتے جاتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ تفرقے کی بات کرتے ہیں، آپ فرقوں میں بٹنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ ڈیوائیڈ ہوتے جاتے ہیں، جو کہ آج ہماری جو قوم ہے اس کا یہی حال ہے کہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس کو باعث رحمت سمجھتے ہیں۔
اے نبی تیرے لیے خدا اور جماعت مومنین جو تیرا اتباع کرتی ہیں کافی ہیں۔ خدا نے تجھے اپنی نصرت اور جماعت مومنین کے ذریعے تقویت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر اس بات کو سمجھتے تھے کہ میں کہیں کمزور ہوں تو اللہ جو ہے نے کہا کہ میں تجھے اپنی نصرت سے اور جماعت مومنین سے تجھے جو ہے وہ اسٹرانگ کر دوں گا، اور یہ ہم نے دیکھا بھی۔ تو تم سب اجتماعی طور پہ حبل اللہ یعنی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جو حبل جو ہے، جو رسی ہے قرآن، اس کو آپ تھامے رکھو اور تفرقہ نہ پیدا کرو۔ یہ خدا کی نعمت ہے، اس نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے، ورنہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ سوچ نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی۔ یعنی بار بار قرآن جو ہے اسی چیز کو جو ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ باہمی تنازعات مت پیدا کرو، تمہاری ہوا جو ہے وہ کھٹ جائے گی۔ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، صادقین کے ساتھ رہو، جو صادق ہیں ان کے ساتھ رہو، سٹک ہو جاؤ ان کے ساتھ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ یہ بہت پریکٹیکل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ قرآن ہمیں پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں درویشی کی طرف اس طرح نہیں لے کے جاتا، یا بادبانوں میں بیابانوں میں ہم نکل جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں، اس طرف ہمیں نہیں لے کے جا رہا۔ اگر جانا بھی ہے تو آپ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اجتماعی طور پر ایفرٹس کرو اور اس طرف نکلو جہاں آپ میں تفرقہ پیدا نہ ہو، جہاں آپ جو ہیں وہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کر سکو، اور صادقین جو صادق ہیں ان کے ساتھ رہو تو آپ میں برکت رہے گی۔ پھر حضور کو حکم کہ تم خود بھی استقامت جو ہے وہ اختیار کرو، اور تمہارے ساتھ وہ بھی جو خدا کی طرف رجوع کرے، استقامت جو ہے وہ اختیار کرو۔ پھر حضرت ابراہیم کی دعا کہ یا اللہ میری ذریت کی طرف سے لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ پھر یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے اس امت کے لیے کہ میری ذریت میں جو وہ اچھے لوگ جو ہے وہ شامل کر، آنے والے لوگ جو اچھے ہوں اور جو تیرے دین کا نام لیوا ہوں، جو قرآن کو سمجھیں، جو میرے دین کو پھیلائیں، تیرے دین کو اس دنیا میں۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور یہ دعا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس چل رہے ہیں جس طرح۔ تو حضور کو حکم کہ جماعت مومنین کو اپنے سایہ عاطفت کے نیچے رکھو، جماعت میں ادنا پیشوں کے لوگ بھی شامل ہوں گے، نعمت دھتکارنا، یعنی کہ اگر کوئی محنت مزدوری کرنے والا بھی شخص ہے تو اس کو آپ نے دھتکارنا نہیں ہے، وہ ہمارا دینی بھائی ہے، ہم اس کے جو ہے وہ ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ صلات ادا کرتا ہے اور صلات اور زکوٰۃ دیتا ہے اور ہمارے اس کاموں میں ہمارے ساتھ ہے، تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے۔ قرآن یہاں بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر کسی کا کام چھوٹا ہے، کسی کا کام بڑا ہے، تو جو بڑے کام کرنے والا شخص ہے وہ کسی چھوٹے کام کرنے والے شخص کو جو ہے نا دھتکارے نہیں، وہ اس کا بھائی ہے، وہ دینی بھائی ہے اس کا، تو اس کا بھی ہاتھ پکڑو، اس کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ یہ جماعت میں یہ ذکر ہے کہ کن انصار اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ جبرائیل اور صالح مومنین رسول اللہ کے مولا ہیں۔ انفرادی زندگی بسر کرنے والے چاہتے ہیں کہ ہر ایک کا پروگرام الگ الگ ہو، جبکہ رسول کی مخالفت کرنا اور مومنوں کے راستے سے اگر کوئی الگ راستہ اختیار کرتا ہے کہ تو وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بے شمار اس میں مخالفت ان کی نظر آئی، لیکن جس طرح وہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے آگے، تو وہی مخالفین جو ہے وہ ان کے جو ہے نا ساتھی بنتے گئے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا انہوں نے نہیں قبول کیا۔ حضور کی دعا بھی شامل تھی لیکن وہ اس راستے پہ نہیں آ سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا ان سے کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، اس کا اتباع کرو۔ اگر تم نے مختلف راستے اختیار کر لیے تو وہ تمہیں میرے راہ سے الگ کر دیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ یہ امت کو بتاؤ کہ جو تمہارا راستہ ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے، جو تمہیں فالو کرے گا وہ کامیابی کے راستے پہ جائے گا، جو فالو نہیں کرے گا وہ کامیابی کے راستے پہ نہیں جائے گا۔ پھر میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور اس طرح جنت میں چلا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم مزاج تھے، یہ خدا کا فضل تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ آپ کے ساتھ نہ رہتے۔
اور محمد رسول اللہ والذین معہ، یعنی حضور اور آپ کے رفقا کی جو خصوصیات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ آ، کس طرح ان کی جو آپس میں محبت تھی، دینی الفت تھی، وہ بیان کی گئی ہے۔ پھر مہاجرین اور انصار مومنین تھے، ان کے بعد آنے والے لوگ بھی مومنین ہیں، خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے راضی۔ یہ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ مرکز اجتماعی جو ہے اس سے وابستگی کیا ہوتی ہے، جماعتی زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ جماعت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ جو ہم نے مختلف جماعتیں بنا لی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی راہ پہ ہیں، دوسرا جو ہے وہ دین کی راہ پر نہیں ہے، تو یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو جماعت مومنین ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ جماعت جو ہے وہ آگے داخل ہوگی، وہ آگے اس کی دین اور دنیا جو ہے وہ کامیابی کی دنیا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم جماعتیں بنا کے اور اس میں لوگوں کو شامل کریں اور تفریق ڈالیں، تفرقہ ڈالیں۔ اجتماعی زندگی جو ہے وہ قرآن کی یہی ہے، اور وہ جماعت مومنین ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفرٹس تھے اور اللہ کی جو ہے وہ مدد شامل تھی کہ کس طرح تشکیل امت جو ہے انہوں نے کی، اور جو ریاست مدینہ جو انہوں نے بنائی اور پھر اس کو آگے اسٹرینتھن کیا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ نے، تو یہ ہم وہ امت تھی جس کو جماعت کا، جس کو اجتماعی زندگی کا جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا، اور ان کا ان مومنین کا بھی یہ ایک فرم بلیف تھا کہ جب تک ہم یونائٹ رہیں گے، جب تک ہماری زندگی جو ہے وہ سیدھی رہے گی، اور جہاں ہم اللہ کے راستے سے ہٹیں گے، وہاں ہم جہنم کا راستہ جو ہے ہمارے سامنے جو ہے نا کھل جائے گا۔ تو یہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اجتماعی زندگی کی طرف ہم لوگ آئیں، امت ہم ایک یونائٹ ہو سکے۔ میری تو یہ دعا ہے اللہ سے، کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا والا جو آیت ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے، اور ہماری جو اجتماعی زندگی ہے، جماعتی زندگی ہے، یہ مومنین کی جو جماعت ہے یہ اسٹرینتھن ہو، یہ جو ہے نا اسٹرانگ ہو۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا اور جو دوسرا اس کا لیکچر تھا، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔